کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، دولت بے شمار تھی، لیکن اس کے دربار میں ایک ہی کمی تھی: ایماندار اور عقل مند مشیر۔ بادشاہ کے دربار میں بہت سے وزیر تھے، مگر اکثر چاپلوس اور خود غرض۔ جو بات بادشاہ کو پسند آتی وہی سب کے سب دہرا دیتے۔ کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار پر نکلا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک چھوٹے گاؤں کے قریب پہنچا۔ دھوپ سخت تھی، سو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان غلام پر پڑی جو اپنے مالک کے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ غلام پسینے میں شرابور تھا، مگر چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، اے نوجوان، اتنی گرمی میں محنت کرتے ہوئے بھی تم مسکرا رہے ہو، کیوں؟ غلام نے ادب سے جھک کر کہا، حضور، مسکراہٹ اس دل میں رہتی ہے جسے رزق کی تلاش میں سکون ہو۔ جو اپنی قسمت پر راضی ہو وہ دھوپ میں بھی سایہ پاتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے غلام کے مالک سے اسے خرید کر محل لے آیا اور دربار میں چھوٹا سا خادم مقرر کر دیا۔ غلام کا نام فاضل تھا، مگر بہت جلد بادشاہ نے جان لیا کہ یہ غلام عام نہیں، انتہائی ذہین ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک سادہ سا سوال پوچھا، اگر میرے سامنے 3 آدمی ہوں، ایک سچ بولنے والا، ایک جھوٹ بولنے والا اور ایک جو کبھی سچ کبھی جھوٹ بولتا ہو، تو میں کیسے پہچانوں کہ کون کیا ہے؟ سب وزیر پریشان ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا، ان سے سوالات کرو، کوئی بولا، ان کے چہروں سے اندازہ لگاؤ، مگر کوئی بھی قائل کن جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ نے فاضل کو بلایا اور کہا، تم بتاؤ غلام، تمہارے خیال میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کیسے کی جائے؟ فاضل نے سر جھکا کر کہا، حضور، زبان سے نکلا لفظ نہیں، عمل انسان کی سچائی بتاتا ہے۔ اگر آپ تینوں کو ایک ایسا کام دیں جو صرف سچے دل والا کر سکے تو حقیقت خود سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تینوں کو کہا کہ وہ اگلی صبح محل کے سامنے کنواں کھودیں۔ صبح جب بادشاہ گیا تو صرف ایک شخص پورے دل سے کام کر رہا تھا، وہی سچا نکلا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ کچھ دن بعد ایک دور دراز ملک کے بادشاہ نے ظہیر الدین کو خط بھیجا، اگر تم واقعی عقل مند بادشاہ ہو تو یہ پہیلی حل کرو۔ ایک ایسا درخت بتاؤ جس کی جڑ زمین میں نہیں پھر بھی سایہ دیتا ہے۔ اگر 3 دن میں جواب نہ دیا تو میں تمہیں اپنا تابع سمجھوں گا۔ بادشاہ کے درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، سب نے کتابیں کھنگال ڈالی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بادشاہ فکر مند ہو گیا۔ اسی وقت فاضل نے اجازت مانگی۔ حضور، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو۔ فاضل بولا، وہ درخت احسان ہے حضور، جس کی جڑ دل میں ہوتی ہے، زمین میں نہیں، مگر اس کا سایہ برسوں تک روحوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اسی وقت اس نے دوسرے بادشاہ کو یہی جواب بھیجا۔ جواب پڑھ کر دوسرا بادشاہ خاموش ہو گیا اور تحفے کے طور پر قیمتی ہیرے بھجوا دیے۔ وقت گزرتا گیا، فاضل بادشاہ کا سب سے بڑا مشیر بن گیا، لیکن اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ جب بادشاہ نے اسے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تو اس نے کہا، حضور، غلامی کا درجہ عہدے سے بلند ہے اگر نیت خالص ہو۔ میں وہی غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں جس نے بادشاہ کو عقل کی قیمت یاد دلائی۔ بادشاہ نے آنکھوں میں آنسو بھر لی اور کہا، فاضل، تم نے مجھے سکھایا کہ دولت اور طاقت انسان کو نہیں سنوارتے، بلکہ عقل، صبر اور سچائی کرتے ہیں۔ اور یوں بادشاہ ظہیر الدین کی سلطنت صرف زمین پر نہیں، دلوں میں بھی قائم ہو گئی۔ عقل مند وہ نہیں جو باتوں سے جیتے، بلکہ وہ ہے جو عمل سے دل جیتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور زندگی کے خوبصورت اسباق سیکھتے رہیے۔